الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین، رمضان المبارک اور پاکستان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ پاکستان 27 رمضان کو معرض وجود میں آیا تھا۔ اسی مہینے کی 27 تاریخ کو بڑی ہی قربانیوں کے بعد پاکستان لیا گیا تھا۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ میں تشریف لے گئے، دوسرا سال گزر رہا تھا۔ کتب علیکم الصیام کہہ کر مہینے بھر کے روزے فرض ہوئے۔ اسی دوسرے سال اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا کہہ کر ظالموں کے خلاف لڑائی جہاد قتال کی اجازت ملی۔ وہ ظالم جنہوں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو مکہ سے نکالا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسی دوسرے سال عیدین کی نمازوں کا حکم ملا۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک کے مہینے بھر کے روزے فرض قرار دیے تو مقصد اور روزہ رکھنے کی غرض و غایت یہ بیان فرمائی لعلکم تتقون، مہینے کے روزے اس لیے رکھو تاکہ متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور جب مجاہد فی سبیل اللہ کی باری آئی، وہاں یہ نہیں فرمایا کہ جہاد اس لیے کرو، مار کا اس لیے لڑو اور قتال میں اس لیے جاؤ کہ متقی بن جاؤ، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، لڑائی لڑو کافروں کے خلاف جو تمہارے اڑوس پڑوس میں ہیں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، چاہیے کہ وہ تم سے دہشت زدہ رہیں، مرعوب رہیں، خوف زدہ رہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اللہ رب العزت متقین کے ساتھ ہیں۔ کیا معلوم ہوا کہ وہاں پہ فرمایا مہینے کے روزے رکھو لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ۔ یہاں پہ فرمایا کہ مجاہد متقی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بکریوں کے چرواہے کو طلب فرمایا
پوچھا جہاں کانٹے دار گھنا جنگل آ جائے کیسے گزرتے ہو؟ اس نے کپڑے سمیٹ لیے۔ امیر المومنین کپڑے سمیٹ کر بچ کے گزرتا ہوں، میرے کپڑے کسی کانٹے دار پودے کے ساتھ الجھ نہ جائیں، اٹک لٹک اور پھٹ نہ جائیں، بچ کے گزرتا ہوں۔ فرمایا یہی تقوی ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا کے چند روز گناہوں سے بچ کر گزارتا ہے یہ متقی شخص ہے۔ اور تقوی کا جو معیار لڑائی جہاد قتال مارکے کے اندر قائم ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی اور مقام پر قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ انسانی فطرت مزاج اور عادت ہے کہ انسان موت کو جتنا قریب سے دیکھتا ہے اتنا اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کی دوستی کا دم بھرنے والا، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہونے والا، اللہ کی بات کو ماننے اور تسلیم کرنے والا، گناہوں معصیتوں اور پھر اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے والا ہوا کرتا ہے۔ اور مارکے کا میدان جہاں پہ آنے والے بم، شیل، گولیاں مجاہد کے کپڑوں اور سر کے بالوں کو چھو کر آگے گزر رہی ہوتی ہیں، پتہ کچھ نہیں ہوتا کون سی آنے والی گولی، کون سا آنے والا شیل اور بم اس کی شہادت کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ تو تقوی کا جو معیار وہاں پہ ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی دوسرے مقام پر قائم نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ میرا آج کا عنوان آپ نے سیف اللہ بھائی سے سن لیا کہ پاکستان کی بقا اور پاکستان کا دفاع کیسے ممکن ہے۔ واللہ پاکستان کی بقا جس کے لیے یہ بنایا گیا تھا، بناتے ہوئے نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو پاکستان کی بقا اور دفاع ویسے ہی ممکن ہے کہ جس کے لیے یہ بنایا گیا تھا۔ ایک تو وہ ضرورت پوری کی جائے اور پھر دوسری بات جیسے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا دفاع فرمایا تھا، پاکستان کا دفاع بھی ویسے ہی ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کیسے دفاع فرمایا تھا کہ جن فرعونوں نے اللہ کے نبی کو ستایا تھا، مکے سے نکالا تھا، پیارے پیغمبر کو پریشان کیا تھا، تو ان فرعونوں کا اللہ کے نبی نے اسی ماہ مبارک میں علاج بھی فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نبوت کے 6 سال بیت اللہ میں اللہ کی عبادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے حجر اسود سے طواف کا آغاز کیا۔ آپ جب طواف شروع فرماتے ہیں تو وقت کے فرعون ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید تب بیت اللہ کے اندر موجود تھے۔ ان بدبختوں نے اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، آپ چپکے سے گزر گئے۔ آپ نے دوسرے چکر کا آغاز فرمایا تو پھر انہوں نے اللہ کے نبی کو پریشان کیا، آپ پھر چپکے سے گزر گئے۔ جب تیسرا چکر آئے پھر نبی کا استہزاء کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 چکر لگائے، بیت اللہ کے طواف کے 4 چکر باقی تھے، آپ نے طواف روک دیا، اللہ کی عبادت روک گئی۔ وقت کے فرعونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں تمہاری گردنیں کاٹنے آیا ہوں، تمہارے ذبح کا پیغام لایا ہوں، تمہارے قتل کے لیے آیا ہوں۔ صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں، دوسری روایت کے مطابق میں بلند ٹیلے پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، میں چھوٹی عمر کا بچہ تھا، میں سوچنے لگا اللہ تیرے نبی نے اتنی بڑی دھمکی وقت کے فرعونوں کو دے ڈالے، ہم تو کمزور، یہ مکے کے مالک، یہ مکے کے سردار، ان کے پیچھے تلواریں اٹھانے والے جوان، یہ قوت والے لوگ، کہتا ہے
کہ میں سوچتا رہتا ہم ان کی گردنیں کیسے کاٹ ڈالیں گے. کہتے ہیں 8 سال گزر گئے. پیارے پیغمبر مکہ چھوڑ کر مدینہ میں تشریف لے گئے. دوسرا سال گزر رہا تھا. اللہ کے نبی نے معرکہ بدر لڑا اور بدر کے معرکے میں ان فرعونوں ابو جہل عتبہ شیبہ ولید کی گردنیں کاٹ کر پھینکا ہوا تھا. آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا. آپ نیزے کے ساتھ ان فرعونوں کی لاشوں کو ہلا جلا کے ٹٹول کے دیکھ رہے تھے. صحابی رسول کہتا ہے مجھے تب سمجھ آئی کہ آج سے 8 سال پہلے نبی نے ان کو کیا دھمکے دی تھے. ہاں کیا معلوم ہوا کہ کمزوریوں کے باوجود وقت کے فرعونوں کو للکارنا دھمکانا پھر ان کے گلے پڑنا ان کے گلے کاٹ کر اللہ کی زمین کو پاک اور صاف کرنا یہ پیارے پیغمبر محمد بھائی اللہ کے نبی کا نام آئے نا تو کم از کم حال آپ کے درود سے گونج جائے. اللہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل تشریف لائے اور بتلایا اللہ کے رسول مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ نے یہ فرمایا ہے جو آپ پر درود پڑے گا میں اللہ اس پر رحمتیں برساؤں گا اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اللہ اس کو سلام بھیجوں گا. صحابی کہتا پیارے پیغمبر نے اتنا لمبا سجدہ کیا اتنا لمبا سجدہ کہتے مجھے خوف پیدا ہوا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو قبض نہیں کر لی گئی. اللہ اکبر یہ شکرانے کا سجدہ تھا. تو میرے بھائیوں پیارے پیغمبر کا نام نامی آئے تو بڑا پاک انداز میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر محبت بھرے انداز میں درود پڑھا کرو. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہ یہ سیرت و سنت ہے کہ رمضان المبارک کے یہ آپ کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وقت کے فرعونوں کو کاٹ پھینک کر اللہ کی زمین کو پاک اور صاف کیا ہے. تو میرے بھائیوں الحمدللہ آج پھر سے واللہ اس پاکستان اور غلبہ اسلام کے تحفظ کے لیے غلبہ اسلام کے لیے غلبہ دین کے لیے حرمت رسول کے لیے حرمت قرآن کے لیے تحفظ پاکستان کے لیے اور پھر اپنی عزتوں کے تحفظ کے لیے بیوت اللہ مساجد کے تحفظ کے لیے ایمان کے تحفظ کے لیے آج پھر مجاہدین ان فرعونوں کے پیچھے چڑھ دوڑے اور الحمدللہ آج مجاہدین نے اللہ کے نبی کی سیرت و سنت پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے آج ان فرعونوں کو آپ کے پڑوس افغانستان میں گرا دیا ہے. آج سب ایک ساتھ گرے پڑے ہیں. اس سے بڑا اعتراف ناکامی اور کیا ہوگا. اوباما راتوں رات چھپ کر افغانستان میں آیا راتوں رات چھپ کر بھاگ رہا تھا. بھاگتے ہوئے منہ سے یہ جملہ پھسل گیا کہتا ہم افغانستان میں تھک چکے ہیں لڑ نہیں سکتے. اوباما تم تھک چکے ہو مگر مجاہدین اور مجاہدین کے یہ ساتھی اللہ کی قسم تازہ دم ہیں تیرے خلاف لڑیں گے جہاد کریں گے انشاءاللہ. اور گجرانوالا کے غیرت مندوں کرو گے یا میں اکیلا اونچی اونچی حال میں بول رہا ہوں لڑو گے امریکیوں کے خلاف انشاءاللہ. اللہ اتنا زور سے انشاءاللہ کہو کہ کوئی سویا ہوا بھائی جس کی ہم نے ڈیوٹی لگائی وہ آرام سے بیٹھ جائے اس کو ضرورت نہ پڑے. اللہ اکبر. تو آج یہ سارے فرعون ایک ساتھ گرے پڑے جو پاکستان کو گرانے آئے تھے. پڑھ لیا اخبارات کے اندر امریکہ بہادر پاکستان کو دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے ہم اپنی ڈرون ٹیکنالوجی بھارت سمیت اپنے اتحادیوں کو بیچ دیں گے. امریکی بغیر تو بیچ دو خریدے گا تو وہ جس کے پاس نہ ہو
اللہ نے جہاد کی برکتوں سے ہمیں عطا کر دے، غنیمتیں عطا کر دی، ہم نے تو ٹوکروں میں رکھ کے اپنے اتحادیوں میں یہ ٹیکنالوجی بانٹ بھی دی ہے۔ اب چائنا سمیت دنیا کے کئی ملک یہ ڈرون ٹیکنالوجی تیار کر رہے ہیں۔ امریکیوں، تمہاری اس ٹیکنالوجی کا خریدار دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بات اندر کی کرو کہ تمہاری معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا، اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے، اپنی اقتصادیات کو سہارا دینے کے لیے، اور گھروں میں تمہارے بھوک ناچ رہی ہے، بھوک مٹانے کے لیے، روٹی کے چند ٹکڑے حاصل کرنے کے لیے اپنی ٹیکنالوجی بیچنا چاہتے ہو، لیکن اب ٹیکنالوجی بیچ کر اپنی معیشت کو سہارا دینے کا وقت گزر چکا۔ امریکیوں، اب تم نے ڈوبنا ہے، تمہاری ٹیکنالوجی، اب تمہارے یہ اقتصادیات برباد ہوگے اور تمہارا بیڑا غرق ہوگا انشاءاللہ۔ وہ پڑھ لیا گجرانوالا کے غیرت مندوں اور شہداء کے شہر کے باسیوں، پڑھ لیا ہوگا آپ نے۔ ابھی بمشکل 1 مہینہ گزرا کہ امریکیوں نے ایک بیان دیا، کہتے ہیں کہ کوئی $5 لاکھ لے کر ہمارے امریکہ میں آ جائے، امریکی نیشنلٹی دیں گے، امریکی شہریت بھی دیں گے، اور پھر آنے والا یہاں کاروبار کرے اور 10 امریکی نوکر بھی دیں گے۔ کم از کم 10 امریکی نوکر رکھنا شرط ہے جو کاروبار کرے گا۔ اللہ تیرے یہ فیصلے، ان فرعونوں کو اللہ نے جہاد کے ساتھ کیسے گرایا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ او پاکستانیوں، کل تک امریکہ میں تم نوکریاں ڈھونڈنے جاتے تھے، آج کہتے ہیں ہم 10 امریکی نوکر دیں گے، یہاں $5 لاکھ سے کاروبار کرو، امریکی نیشنلٹی بھی دیں گے، مگر امریکیوں ہمیں نوکر نہیں، ہمیں تو اس دن کا انتظار ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو تم میں سے جہاد کرے گا اور شہید ہوگا اللہ کی جنت میں جائے گا، جو زندہ رہے گا تو وہ کافروں کی گردنوں کا مالک بن کر زندہ رہے گا۔ اللہ نے ہمیں یہ بشارتیں دی۔ امریکیوں، ہمیں اس دن کا انتظار ہے، میرا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے گا، تمہیں غلام بنا کے لائیں گے انشاءاللہ۔ ملازم نہیں، تم غلام بن کے آؤ گے۔ نوکروں کو پھر کچھ نہ کچھ تنخواہ دینا پڑتی ہے، دنیا میں غلاموں کا ہوتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ایک ساتھ گرے پڑے اور اندھے منہ گرے پڑے، آج بیان کیا دیتے ہیں، اور پھر آپ کو پتا چل چکا ہوگا کہ جناب امریکہ برطانیہ کے میڈیکل ادارے آج رپورٹیں یہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں ہم نے جتنے فوجیں افغانستان میں بھیجے تھے بہت سارے مارے گئے۔ کل تک تو بدبخت مانتے ہی نہیں تھے نا، کہتے تھے مرا ہی کوئی نہیں، ہم بھی ایک جملہ کہہ کر گزر جاتے تھے، چلو امریکیوں کوئی نہیں مرا، تو جو مارے گئے جہنم میں۔ پھر ایک سے شروع کر لیتے ہیں، اس خان کی طرح جس سے کہتے کسی سے طے کر لیا کہ میں 100 روٹیاں کھاؤں گا، کھلانے والے نے کہا 100 کھا جاؤ گے تو پھر انعام بھی ملے گا۔ اب کھلانے والا روٹیاں کھلاتا گیا، جب خان صاحب 90-95 کھا چکے تو اب کھلانے والے نے سوچا روٹیاں بھی گئیں، اتنے پیسے بھی دینے پڑیں گے، شور ڈال دیا۔ کہتا خان صاحب آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے 40-50 کھائی ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں تو 90-95 کھا چکا ہوں۔ کہتا نہیں ابھی 40-50 ہوئی۔ شور بڑا، خان صاحب فرمانے لگے کوچا چھوڑو، ہم پھر ایک سے شروع ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امریکیوں تمہارے جو مارے گئے وہ گئے جہنم میں، ہم پھر ایک سے شروع کر لیتے ہیں۔ جب مانو گے اتنے مارے گئے، پاگل ہوئے، زخمی ہوئے، سرمایہ خرچ کیا، امریکہ ٹوٹ گیا، دنیا میں منہ دکھلانے کے قابل نہیں رہے، پھر یہ مجاہد تمہارے ساتھ ساتھ امریکہ یورپ میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو آج کہتے ہیں ہم نے جو بھیجے تھے بہت سارے مارے گئے، اور جو زندہ بچ کر آئے 100 میں سے
80 پاگل ہو کر آئے ہیں اور کہتے وہ پاگل ہمارے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں۔ ایک پاگل امریکی بیٹھا بیٹھا اپنے گھر سے گاڑی نکالتا ہے اور موٹر وے پہ رانگ دوڑا دیتا ہے، آنے والی گاڑی میں دے مارتا ہے، پتا چلتا ایک کا سر لے گیا، دوسرے تیسرے چوتھے، کہتے اس پاگل نے تو مرنا ہی تھا، درجنوں امریکی اور بھی مار دیے۔ آج سے 4.5 مہینے پہلے لاہور سے شائع ہونے والے نوائے وقت اخبار میں خبر شائع ہوئی کہ ایک امریکی پائلٹ مسافروں سے بھرا ہوا جہاز لے کر جا رہا تھا، تو یہ پائلٹ کہیں افغانستان میں رہ چکا تھا۔ واللہ افغانی بھی عجیب اللہ کی مخلوق ہے، جو کافر ایک بار ان کو دیکھ لیتا پاگل کم ضرور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کوئی ایسی جرت والی حوصلے والی قوم پیدا کی ہے دنیا کے اندر۔ تو اب جناب یہ پائلٹ امریکی کہیں افغانستان میں رہ چکا تھا اور پھر اس بدبخت کے کندھوں پہ اعصاب پہ افغانیوں کا خوف طاری ہوا، تو اس نے مسافروں سے بھرا ہوا جہاز چھوڑ دیا اور پھر افغانیوں کو گالیاں دینے لگا۔ بھاگ کر مسافروں نے پکڑا اور اس کی لتریشن کے کہا بغیرت کے بچے جہاز چھوڑ کر افغانیوں کو گالیاں دے رہا ہے، لیکن وہ تو پاگل ہو چکا تھا۔ اب پھر ان کو باندھنا پڑا، باندھنے کے بعد ایک مسافر نے وائرلیس سیٹ اٹھایا، نیچے ایئرپورٹ پہ رابطہ کیا اور رابطہ کرنے کے بعد کہتا تمہارے پائلٹ صاحب افغانیوں کے خوف سے پاگل ہو چکے ہیں، اب یہ جہاز اور مسافروں کا کیا ہوگا؟ وہ نیچے سے ہدایات دینے لگے کہ یوں یہ بٹن دباؤ، یوں نیچے لاؤ، اور مسافروں نے وہ طیارہ لینڈ کیا۔ لو یہ بہادر تمہارے خلاف لڑائی کے لیے آئے تھے، اور جب میرا اللہ گجرانوالا کے غیرت مندوں تمہیں امریکہ اور یورپ میں جہاز لڑائی مار کے لیے لے جائے گا، یہ ساری قوم پاگل ہو جائے گی، بچیں گے وہ جو کلمہ پڑھیں گے۔ آج کام ٹھیک چل رہا ہے، اللہ اکبر۔ آج ان کا انجام دیکھنے کے بعد منموہن بھی اپنی ایجنسیوں سے آہستہ آہستہ پوچھتا ہے، کہتا یہ بتلاؤ یورپ بھاگ چکا، امریکہ شکست کھا چکا، اس کے بعد لشکر طیبہ، حزب المجاہدین، جیش محمد، حرکت الانصار، افغان مجاہدین، طالبان، یہ کہاں جائیں گے؟ منموہن تیری ایجنسیوں نے تاحال رپورٹ نہیں کیا تو ہم بتلا دیتے ہیں، یہ آپ کے پاس غزوہ ہند کے لیے تشریف لائیں گے انشاءاللہ، ذرا انتظار کرو۔ تمہارے جرائم کی فہرست بھی بڑی طویل ہے، ماناوادر پہ تم نے قبضہ کیا، جوناگڑھ پہ تم نے قبضہ کیا، حیدرآباد دکن پہ تم نے قبضہ کیا، اور پھر یہ کشمیر پہ تم نے قبضہ کیا، لاکھوں کشمیریوں کو تم نے موت کے گھاٹ اتارا۔ اب ہمارے دریاؤں پہ باندھ کے ہمارا پانی روکتے جا رہے ہو۔ 1960 عیسوی کے اندر سنتاس کے نام سے اس بدماش نے ایک معاہدہ کھڑا کیا، پاکستان انتہائی کمزور حالت میں تھا تو پاکستان سے دستخط کروا لیے۔ معاہدہ کیا تھا کہ دریائے بیاس، راوی، ساتلج، یہ تینوں دریا ہندوستان کو پانی دیں گے اور پاکستان کی طرف آنے والا ان کا سارا پانی روک دیا جائے گا۔ حالانکہ دنیا میں کہیں یہ قانون اور اصول نہیں ہے کہ جس ملک سے دریا نکلے سارے کا سارا پانی وہی بند کر کے بیٹھ جائے۔ دنیا کا سب سے لمبا دریا دریائے نیل ہے، 7,500 کلومیٹر اس دریا کی لمبائی ہے، اور پھر جناب اس دریا جیسا اللہ اکبر یہ 7 ملکوں میں سے گزرتا ہوا سمندر میں گرتا ہے۔ ہر ملک کا حصہ اور فیصد طے ہے، یہ ملک اتنا پانی لے گا، یہ اتنا لے گا، لیکن اس بدماش نے مکمل 3 دریا بند کر لیے۔ ہمیں کہہ دیا کہ یہ 3 دریا جو مغربی 3 دریا ہیں، جیلم
جناب اور سندھ یہ پاکستان کو پانی دیں گے، اور پھر ان پہ ہندوستان کوئی ڈیم نہیں بنائے گا۔ پھر اس بدمعاش نے آج تقریباً 2.70 ڈیم ان 3 دریاؤں پہ بنا لیے، 190 ڈیموں کا اعلان کر دیا۔ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کو بنجر اور صحرا کر دیا جائے، پھر وہ غلہ اگائیں، سبزیاں اگائیں اور فروٹ اگائیں اور چینی بنائیں، اپنی مرضی کی ہم سے قیمتیں وصول پائیں۔ ہاں منموہن، ہم تیرے لیے کوئی بڑی بات تو نہیں کہتے، اتنا ضرور کہتے ہیں ہمارے دریاؤں پہ ڈیم مت بناؤ، وگرنہ تم ڈیم بناؤ گے قبضہ کر کے استعمال ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ہم تو وہ قوم ہے جہاں سے ہم آئے، مکہ و مدینہ، نہ وہاں دریا تھا، نہ نہر تھی، نہ ڈیم تھا۔ اللہ نے ایک نبی دیا، کہا کلمہ پڑھو، ساتھ ساتھ چل پڑھو، اللہ اکبر۔ وہ نبی ہمیں بتلا رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہ عرب و عجم کے مالک بننا چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ لو، میری اطاعت کر لو۔ ہم اس نبی کے ساتھ چل پڑے۔ 1 صدی کے اندر بڑے بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل، بولگا، سندھ ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پر تھے۔ اللہ اکبر۔ ہاں میرے بھائیوں، اللہ آج یہ سارے فرعون جب ایک ساتھ افغانستان میں گر گئے تو پھر بدحواس ہو کر اٹھے اور اٹھ کر امیر جہاد پروفیسر حافظ محمد سعید کے سر کی قیمت مقرر کرنے چل پڑے کہ جو یہ بتلائے کہ جماعت الدعوہ کے امیر پروفیسر حافظ محمد سعید کہاں ہیں تو $1 کروڑ انعام دیا جائے گا۔ جو یہ بتلائے کہ حافظ عبد الرحمان مکے کہاں ہیں تو جناب $30 لاکھ انعام دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب حالت یہ ہے کہ یہ انعامات مقرر کرنے والوں سے بندہ پوچھے کہ گزشتہ مہینے کی 8 تاریخ کو امیر جہاد دن کے 10 بجے لاکھوں فرزندان اسلام کا لانگ مارچ لے کر لاہور مال روڈ سے چلے، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ آدھی رات کے وقت وہ یہاں پہ پہنچے تھے اور آپ نے استقبال کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے آگے گزرے، گجرات گئے تو گجرات میں جب رات کے 2 بجے آخری پہلے دن کا جلسہ کر لیا، درجنوں بھائی تشریف لائے، امیر جہاد کی گاڑی کو گھیرا ڈال لیا۔ آپ میرے گھر میں آرام کریں گے، میرے گھر میں کریں گے۔ 1-2 گھنٹے باقی تھے، امیر جہاد نے کہا نہیں بھائیوں، میرے بھائی روڈوں پر ہیں، میں ان کے ساتھ یہیں پہ رات گزاروں گا، اور وہیں پہ ایک پمپ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر رات گزار دے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ کارواں، یہ لانگ مارچ چلتا ہوا 9 جولائی رات 1 بجے اسلام آباد کی پارلیمنٹ کے گیٹ پر پہنچا۔ ملکوں کے اندر نمایاں ترین مقام پارلیمنٹ ہوتا ہے۔ اب امیر جہاد لاکھوں فرزندان اسلام کے سامنے کھڑے ہو کر رات کے 1 بجے اسلام آباد کی پارلیمنٹ کے گیٹ پر کھڑے ہو کر لاکھوں لوگوں کے سامنے اعلان جہاد کر رہے تھے، امریکہ اور یورپ، اسرائیل، ہندوستان کے خلاف۔ اب کیا کہیں، چلیے یہاں رات کا 1 بجا ہوا تھا، لیکن امریکہ میں تو دن کے 12 بجے ہوئے تھے۔ اور پھر وہ بندہ جو لاکھوں لوگوں کے سامنے ملک کے نمایاں ترین مقام پارلیمنٹ کے گیٹ پر کھڑا ہو کر لاکھوں لوگوں کے سامنے اعلان جہاد کر رہا ہے، تو دن کے 12 بجے اس امریکی قوم کو وہ دکھائی نہیں دیتا؟ کیا آج پھر یہ پاگل قوم امیر جہاد کے سر کی قیمت مقرر کر رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ او میرے بھائیوں، بعض بھائی سیکھ بھی ہوئے، کہنے لگے انہوں نے امیر جہاد کے سر کی قیمت لگا دی، ہم نے ابھی تک کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ جماعت الدعوہ نے یوں تو کرنے والوں نے کر دیا۔ لارڈ نذیر برطانیہ سے آئے، ساری دنیا کا میڈیا چل رہا تھا، میڈیا کے سامنے انہوں نے تقریر کرتے ہوئے اعلان کیا جو اوباما کا سر کاٹ کے لائے، ہم $10 لاکھ
انعام کا اعلان کرتے ہیں۔ بلوچستان میں ایک بڑا پروگرام ہوا مینار پاکستان کی طرز کا، لاکھوں بلوچستان کے عوام وہاں پر موجود تھے، دفاع پاکستان کی قیادت کی اسٹیج پر موجود تھے، اور پھر بڑے بڑے بلوچ سردار بھی اسٹیج پر موجود تھے۔ ایک بلوچ سردار نے تقریر کرتے ہوئے کہا کوئی اوباما کا سر کاٹ کے لائے، میں 3 کروڑ ڈالر انعام کا اعلان کرتا ہوں۔ ایک بلوچ سردار آئے، کوئی اوباما کا سر کاٹ کے لائے، میں 10 کروڑ ڈالر انعام کا اعلان کرتا ہوں۔ بلوچ سرداروں کی تقریریں گزر چکی، میری باری آئی، میں نے کہا بلوچ صاحبان، سردار صاحبان، آپ کا جذبہ قابل صد احترام، مگر ہم تو اوباما کے سر کی قیمت ایک گدا لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ہم اس گندے سر کی قیمت کیوں لگائیں گے؟ پہنچنے کی کوشش ضرور کریں گے، پہنچ گئے تو کاٹ کر یہ سر روڑی کے ڈھیر پر، کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیں گے۔ رہے بزرگوں کے ساتھ، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ وہ سر ہیں جو اپنے اللہ کو بیچے جا چکے۔ اللہ وہ خریدار ہے، اللہ وہ سوداگر ہے، اللہ وہ تاجر ہے جو خریدا ہوا مال کبھی واپس نہیں کیا کرتا، واپس نہیں کیا کرتا۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جہاد فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا یہ برکتوں والا مہینہ، اللہ اکبر، جہاد فی سبیل اللہ کا مہینہ۔ آپ نے جنگ بدر لڑی تو اس مہینے کی 17 تاریخ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وقت کے فرعونوں کو کاٹ پھینک کر اللہ کی زمین کو پاک اور صاف کیا، تو اس مہینے کی 17 تاریخ کو پیارے پیغمبر کے 14 صحابہ نے شہادتیں پیش کی، تو اس مہینے کی 17 تاریخ کو، اور یہ تو شہادتوں کا مہینہ بھی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مار کا جاری تھا، ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہوئے تھے، اور مارکے کے دوران عبداللہ نامی ایک مجاہد زخموں سے چور ہو کر مارکے کے میدان میں گر پڑا۔ کہتے میں مغرب عشاء کے درمیان اس کے قریب سے گزرا، یہ وہیں پڑا ہوا تھا، تو مجھے پوچھتا اے ابن عمر کیا لوگوں نے روزہ افطار کر دیا؟ میں نے کہا ابن عبداللہ کب کا افطار کیا ہوا ہے؟ کہتا اے ابن عمر میں بھی روزے سے ہوں، میرے منہ میں پانی ٹپکا دو، میرا روزہ افطار ہو جائے، میں زخموں کی وجہ سے اٹھ نہیں پایا ہوں۔ تو ابن عمر کہتے میرے پاس پانی نہ تھا، میں تالاب کی جانب پانی لینے بھاگا، پانی لے کر آنے تک یہ شہادت پا کر اللہ کی جنت سدھار چکے تھے۔ یہ تھے نبی کے صحابہ جنہوں نے دنیا میں رکھے روزے رکھے، اللہ کی جنتوں میں جا کر افطار کیے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، دعاؤں کا مہینہ، اللہ کے نبی نے اسی مہینے کے 16 اور 17 تاریخ کے درمیانی رات کو آپ نے مسجد نبوی کو چھوڑا اور باہر مارکے کے میدان میں تشریف لے گئے، گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ جمع پونجی لایا ہوں، آج یہ قتل کر دیے گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ اور یہ فتوحات کا مہینہ، اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا، مکہ فتح کیا، تو اسی مہینے کے اندر اللہ اکبر، اللہ کے نبی مکہ کی فتح کے لیے صحیح مسلم کی روایت آگے بڑھ رہے تھے 10,000 کا لشکر لے کر، اور پھر عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے ماننے والے وہ بھوک پیاس اور روزے کی وجہ سے نڈھال بدحال پریشان حال ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عصر کے وقت پانی کا پیالہ لیا اور اونٹنی پر کھڑے ہو کر، اونٹنی پر بیٹھ کر، بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے 10,000 لشکریوں کے سامنے عصر کے وقت روزہ افطار کرتے ہوئے فرمایا میرے ماننے والوں آج روزہ افطار کر دو، آج جہاد ہوگا، لڑائی کریں گے، معرکہ ہوگا، مکہ فتح کریں گے، روزے کی قضائی بعد میں دیں گے۔ اللہ یہاں سے جہاد کے اہمیت اور فضیلت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ نبی نے عصر کے وقت فرض روزہ توڑ دیا 10,000 صحابہ کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ، تو وجہ جہاد تھے، جہاد تھے۔ اللہ یہ فتوحات کا مہینہ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا، تو اس مہینے کے 10 تاریخ رمضان 10 تاریخ کو، اور پھر بروز
بروز جمعۃ المبارک کو اللہ اکبر وہ محمد بن قاسم جو 36 سال کی عمر میں یہاں ہمارے بلوچستان کے ایک علاقے پنجگور کنیر سے چلے تھے اور پھر انہوں نے 2.25 سالوں کے اندر یہ آدھا ہند فتح کر کے فتح کے جھنڈے لہرا کر اعلان فتح کیا تھا. اللہ کے نبی کی اس حدیث کے مصداق ٹھہرے تھے اصابتان من امت احرزهم اللہ من النار اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام. میری امت کی 2 جماعتیں جہنم کی آگ سے آزاد ہیں. ایک وہ جماعت جو ہند کے خلاف لڑائی لڑے گے, ایک وہ جماعت جو عیسیٰ کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے. وہ یہ پاکستان بنانے کا مہینہ, اس مہینے کی 27 تاریخ 14 اگست کو پاکستان مارز وجود میں آیا تھا. بڑی قربانیوں کے بعد یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا. پاکستان کا ایک نوجوان کہتا ہے میں لندن کی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا, میری یونیورسٹی کے گیٹ پر ایک سکھ کی دکان تھے اور جب کبھی فارغ وقت ملتا تو باہر نکل کر سکھ سے باتیں کر لیا کرتا. آہستہ آہستہ سکھ سے دوستی گہری ہو گئی, سکھ کے گھر میں آنا جانا ہوا. سوچا سکھ میرا دوست ہے اور پھر آج ہماری خوشی کا دن ہے عید, اس کے گھر میں کوئی تحفہ پیش کیا جائے. کہتا لندن مٹھائی کی دکان پہ گیا, ایک ٹوکرا مٹھائی خریدے اور سکھ کے گھر کی طرف چل پڑا. اور جب اس کے گھر میں داخل ہوا تو اس کی بوڑھی بیوی دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی. میں نے پوچھا اما جان رونے کی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ وہ کچھ بتلائے بغیر دن بھر روتی رہے. شام کو نڈھال سی ہو کر چارپائی پر گر پڑے. میں نے پھر قریب ہو کر پوچھا اما جان سارا دن رونے دھونے میں گزار دیا, وجہ تو بتلاؤ. اب وہ فقط اتنے بات کہہ پائی, کہتی بیٹے یہ بد نصیب عورت بد نصیب مسلمان کی بیٹی ہے. جب پاکستان بنا سکھوں نے اٹھا کر مجھے اپنے گھر میں قید کر لیا. آج تک اس سکھ کے بچے جننے اور پرورش کرنے پر مجبور ہوں. سوچتی ہوں اللہ میری یہ قسمت. اللہ اکبر. جب ہمارے بزرگ گئے تھے, کہتی جب بزرگ گئے تھے, جوان بھائی گئے تھے, بیٹے گئے تھے, ہماری آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے, آنسو گرا رہی تھی خواتین, اور وہ ہمارے ساتھ وعدے کر کے گئے تھے ہم پلٹ کے آئیں گے, تمہیں چھڑا کے لے جائیں گے. کہتی آج جب کوئی خوشی کا دن آتا ہے یوں ہی رونے دھونے میں گزر جاتا ہے. سوچتی ہوں اللہ میری یہ قسمت. اور پھر نظریں اٹھا اٹھا کے پاکستان کی طرف دیکھتے ہوں, شاید کوئی محمد بن قاسم, محمود غزنوی, شہاب الدین غوری, احمد شاہ ابدالی آئے مجھے چھڑا کے لے جائے. وہ دن بھی رونے دھونے میں یوں ہی گزر جاتا ہے. آج پھر سے ان سکھوں کو بڑے بڑے دواخانے پاکستان میں بنا کے دیے جا رہے ہیں. اور گجرانوالہ کے غیرت مندوں, شہیدوں کے, شہر کے باسیوں, خبردار ان سکھوں کو کوئی دواخانہ مت کھولنے دو. ان کو بھگاؤ یہاں پہ. ہماری عزتوں کے لٹیرے ہیں, ہمارے قاتل ہیں. اور پھر آج یہ کوئی بھیانک کھیل کھیلنے کے لیے پاکستان میں دوبارہ جمع ہو رہے ہیں. کوئی ان کی کھلی ہوئی دکان سے وہ دوائی نہ لے. کیا ہمارے اطباء, ہمارے حکامہ, ہمارے معالجین, ہمارے ڈاکٹر وہ ختم ہو چکے ہیں. آج ان کو دکانیں پاکستان میں کھول کھول کر دی جا رہی ہے. یہ کسی بھیانک کھیل کھیلنے کے لیے پاکستان میں جمع ہو رہے ہیں. ان کو بھاگنے پہ مجبور کرو. کوئی ان کے کسی دواخانے سے دوائی مت لے. ہاں میرے بھائیوں اللہ اکبر. یہ پاکستان بڑی ہی قربانیوں کے بعد مارز وجود میں آیا تھا اور الحمدللہ آج تک یہ پاکستان کے آزاد باشندے مجاہدین اللہ کے فضل و کرم سے ان فرعونوں کے مقابلے میں مارکوں میں ڈٹے اڑے ہوئے اور جمے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ, یہ نزول قرآن کا مہینہ,
مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اگر یہ اعزاز بخشا، عزت و توقیر دے، تو پھر اس رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا، اس لیے اس مہینے کو توقیر بخشے۔ اور پھر جس رات قرآن نازل ہوا اسے لیلۃ القدر قرار دے دیا۔ جن شہروں پہ نازل ہوا ان شہروں کو دنیا بھر کے شہروں میں افضل قرار دے دیا۔ مکہ و مدینہ جس نبی پہ نازل ہوا اس نبی کو تمام انبیاء کا سردار قرار دے دیا۔ اور پھر جو فرشتہ لے کے آیا اس فرشتے کو فرشتوں کا سردار قرار دے دیا، اور کتاب کو دنیا کی آخری کتاب منزل من اللہ قرار دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہ کتاب ہے میرے بھائیوں جو اس پہ عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو عزت و توقیر سے نواز دیتے ہیں، اور جو اس سے انحراف کرتا ہے پھر اللہ ان کو گرا دیا کرتے ہیں۔ وہ بدبخت ماضی کے اندر ایک گزرا مصطفیٰ کمال پاشا، جس نے بد نصیب نے جب اس کو حکومت ملی سب سے پہلے خلافت کا خاتمہ کیا، پھر اگلا حکم یہ جاری کیا، کہتا آج کے بعد میرے ملک میں عربی رسم الخط لکھا پڑا نہیں جائے گا۔ تیسرا حکم یہ جاری کر دیا، کہتا عبادات اذان اور نماز اب عربی زبان میں نہیں ہوگی، یہ آج کے بعد ترکی زبان میں نماز بھی اور آذان بھی کہیں پڑھی جائے گی۔ اور پھر کہتا ہے کہ ٹوپیاں ختم، آج کے بعد ہیٹ رکھے جائیں گے، مردوں کی داڑھیاں جبرن صاف کروائی جانے لگی، عورتوں کا برقع اتروایا جانے لگا۔ طیب اردگان کی حکومت سے پہلے تک یہ قانون وہاں پہ پاس شدہ تھا، حکومتی قانون تھا۔ میں نے پڑھا رسالے کے اندر کہ ایک عورت کے گردوں میں درد ہو گئی تو شرعی پردہ کیا ہوا تھا، بھاگ کر گھر والے ہاسپٹل میں لے گئے، ڈاکٹر نے یہ کہہ کر علاج سے انکار کر دیا، کہتا سوری جو میرے ملک کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ جو عورت با پردہ ہو اور مرد داڑھی والا ہو تو اس کا علاج کیا جائے۔ تو نتیجہ یہ ہوا وہ عورت گردوں کی درد سے تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ ترکے اس بدبخت مصطفیٰ کمال پاشا نے وہاں پہ بڑی بڑی مسجدیں، ابا صوفیہ کی مسجد کو اس نے عجائب گھر بنا دیا، اور پھر سلطان محمد الفاتح کی مسجد، وہ سلطان محمد الفاتح جس نے 853 ہجری میں قسطنطنیہ فتح کیا اور اللہ کے نبی کی حدیث کا مصداق بنا۔ آپ نے فرمایا قسطنطنیہ فتح کرنے والے امیر اور ان کے مجاہدین وہ سب بہتر لوگ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ سے یہ کام شروع ہوا تھا، قسطنطنیہ کی فتح کی کوشش کا 8.5 صدیاں تک مجاہدین کوشش کرتے رہے، لیکن اللہ نے یہ اتنی بڑی شہادت 22.5 سالہ نوجوان سلطان محمد الفاتح ایک ترک کو عطا کر دے کہ اس نے اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے 843 سال بعد قسطنطنیہ فتح کر کے فتح کے جھنڈے لہرا کر اعلان فتح کر دیا۔ اس کی مسجد کو اس بدبخت یہ مصطفیٰ کمال پاشا نے جناب اس کو گودام بنا دیا، گودام بنا دیا۔ ہمارے یہاں بر صغیر کے اندر بھی ایک ایسا بدبخت آیا جس کا نام جلال الدین اکبر مغل اعظم تھا۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، گاؤں میں بڑا شور پڑا کہ مغل اعظم فلم لگنے والی ہے۔ گاؤں میں ٹیلی ویژن کوئی نہیں تھا، کچھ لوگ ٹیلی ویژن خرید کے لائے اور کھلے گراؤنڈوں میں یہ ٹیلی ویژن لگا دیے گئے کہ مغل اعظم فلم چلنے والی ہے۔ ہم نے اپنے ماں باپ سے پوچھا کہ مغل اعظم ہے کیا؟ وہ بیچارے ان پڑھ، ان کی بلا جانے کہ مغل اعظم کیا ہے۔ او اللہ کی قسم یہ ہیرو بنا کر ان کو پیش کرتے ہیں جو کافروں کے ایجنڈے پروان چڑھاتے ہیں، یہ ہیرو ان کو بنا کر پیش کرتے ہیں جو اسلام کو مٹاتے ہیں، جو قرآن کو نصابوں سے نکالتے ہیں، یہ ان کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ مغل اعظم یہ بد نصیب بھی پتا کیا تھا کہ اس نے اپنے محل میں یہ
آگ جلا رکھے تھے مجوسیوں کو خوش کرنے کے لیے، اور پھر اس کی یہ عبادت کیا کرتا تھا، اور عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے عیسیٰ اور مریم کے مجسمے لگا رکھے تھے، اور پھر ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے مورتیاں لگا رکھے تھے، ان کی پوجا کرتا، اور پھر بتوں کو خوش کرنے کے لیے وہ بت بدبخت جنہوں نے آج چند دنوں کے اندر 30,000 مسلمانوں کا قتل عام کر دیا برما اراکان کے اندر۔ بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ شاید اس تختہ ارض کے اوپر سب سے مظلوم ترین قوم کوئی ہے تو وہ یہ اراکان کے مسلمان ہیں، جن کی آبادی 15 سے 18 لاکھ ہے۔ ان کے پاس آئی ڈی کارڈ ہی کوئی نہیں ہے، کسی ملک کا شناختی کارڈ کوئی نہیں ہے۔ اگر شناختی کارڈ کوئی نہیں، کوئی کسی کا گھر جلا دے، کوئی بندے مار دے، کوئی عزت لوٹ لے، کوئی کسی تھانے میں FIR درج نہیں ہو سکتے۔ اللہ اس لیے کہ ان کے پاس ملک کا ID کارڈ ہی کوئی نہیں ہے، اور ان کا کوئی بچہ کسی سکول کالج میں ادارے میں داخلہ نہیں لے سکتا، اس لیے کہ ان کے پاس ملک کا شناختی کارڈ کوئی نہیں ہے، اور پھر ان کو پکے مکان بنانے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ جب یہ بدھ چاہتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں، کیونکہ وہ جھونپڑا نما مکان بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آج کل بھی 25,000 مکانات جلا دیے گئے، اور پھر یہ اجازت نہیں ہے کہ اگر اس گاؤں کے کسی شخص مسلمان کا مکان جل گیا ہے، بارش آ رہی ہے، اوپر سے سردی ہے، دھوپ ہے، تو وہ اس گاؤں کو چھوڑ کر ساتھ کے گاؤں میں چلا جائے، اپنے کسی مسلمان بھائی کے مکان میں بنا لے اس کی اجازت نہیں۔ وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جا نہیں سکتے، اگر جائیں گے تو راستے میں یہ بدھ پکڑ کر ان کو قتل کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہاں تک کہ کوئی ہاسپٹل کے لیے علاج کے لیے ہاسپٹل نہیں ہے، ان کے علاقوں میں کوئی روڈ نہیں ہے، اور جیسے ہی 15 سال کی عمر کے ان کے بچے ہو جاتے ہیں تو وہاں کی ظالم برما فوج ان کے بچوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے، بیگار کیمپوں میں بھرتی کر دیتی ہے، اور وہ سارا دن بیگار تو لیتے ہیں، کام کاج کرواتے ہیں، مگر مزدوری نہیں دیتے، فقط صبح و شام زندہ رہنے کے لیے کھانا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے وہاں کے بچے جیسے ہی 12، 13 اور 14 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ برما کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگنے کے کشتیوں میں بھاگ کر نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سمندری بسا اوقات طوفان ان کو ڈبو دیتے ہیں، یا پھر راستے میں کشتی میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں، اور پھر اگر ساحلوں پر پہنچتے ہیں تو وہاں کی ظالم حکومتیں، فوجیں اور پولیس ان پر فیرنگ کر کے موت کو گھاٹ اتار دیتی ہے، اور اگر کوئی ساحل پر پہنچ جاتے ہیں تو پولیس اور فوج وہ پکڑ کے لے جاتی ہے۔ اللہ آج واللہ عجیب مظلوم قوم ہے یہ، جن کے پاس دنیا کے کسی ملک کا ID کارڈ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آئیے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی پریشان حال شخص کا دنیا کی پریشانیوں سے خاتمہ کرے گا، اللہ کل قیامت کے روز اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کا خاتمہ فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج الحمدللہ جماعت الدعوہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ریلیف لے کر بنگلہ دیش کے راستے جائیں گے، وہاں کچھ رابطے کر لیے ہیں، اور چونکہ وہاں پر الحمدللہ یہ اراکان کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں، یہ کراچی میں ان کے لاکھوں لوگ رہتے ہیں، تو وہ ہمارے پہلے سے رابطے میں تھے، اور وہاں کام بھی تھا اللہ کے فضل و کرم سے، تو اب وہاں سے ریلیف کا یہ کام جاری کرنے لگے ہیں۔ اللہ رب العزت اگر راستے کھول دیتا ہے تو انشاءاللہ اس طریقے سے ان کی مدد کی جا سکے گی۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، یہ تلاوت قرآن کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، اللہ اکبر، تو وقت کے حکمرانوں نے بڑا نقصان کیا، ان کی جہالت اور دین سے دوری نے
وہ کل کا مصطفیٰ کمال پاشا ہو یا پھر جلال الدین اکبر مغل اعظم ہو یا آج کا پرویز مشرف یا شہباز شریف ہو، شہباز شریف بدبخت اب یہ فیصلہ سنا دیتا ہے بار بار کہ جناب ہم قرآنی آیات نصاب سے نکال رہے ہیں، پڑھ رہے ہو کہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جولائی کے اندر، یہ جو جولائی گزر چکا، بچیوں اور بچوں کے الگ الگ سکول ختم کر کے ہم سب مخلوط تعلیم کر دیتے ہیں، کو ایجوکیشن کر دیتے ہیں۔ اس بدبخت نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلامیات ختم کر دی جائے، قرآن اور دین خرج کے نصاب تعلیم سے نکال دیا جائے۔ کل کے ان پیرونوں نے بھی ان کافروں کے ایجنڈے پروان چڑھائے، یہ حکمران بھی ان کے ایجنڈے پروان چڑھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آؤ اللہ کے لیے آج کی اس گھڑی میں یہ عزم کر کے جاؤ، اگر وہ نصاب تعلیم سے قرآن نکالتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو ترجمات القرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ، ہم دین پڑھائیں گے، ہم خود دین پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ میں مبارکباد کا حقدار قرار دیتا ہوں بھائی سیف اللہ راؤ کو، جو سال ہا سال سے الحمدللہ یہ پروگرام، یہ فہم اسلام پروگرام جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ واللہ اس کو سن لینا آ کر کوئی بڑا کام نہیں ہے، لیکن اس کو مہینہ چلانے والے کو پتا ہے کہ آدھا سال وعدے لینے پہ گزر جاتا ہے، اور پھر جس دن اس مہمان نے یہاں پہنچنا ہوتا ہے تو اس دن جناب کتنی دفعہ رابطہ کرنا پڑتا ہے، کہاں پہنچ گئے، گاڑی خراب تو نہیں ہو گئی، کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا، آرام ہمارے پاس ہوگا، کر کے آؤ گے، کھانا ہم نے تیار کیا ہے، یہاں پہنچو گے نہیں پہنچو گے، بڑا مشکل کام ہے واللہ۔ اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، اپنے محلے میں اپنے سارے بھائیوں کو دعوت دے کر ساتھ لے کر آیا کرو، اور اس حال میں کوئی جگہ نہ ملے۔ آج مجھے پتا ہے میرے اپنے بھائیوں کے آج وہ غلطی ہو گئی ان سے کہ انہوں نے ایک ہی محلے میں بلکہ ایک ہی ساتھ دو پروگرام رکھ دیے۔ چلو الحمدللہ قبول فرمائے اللہ رب العزت۔ یہاں ساتھ مسجد الفتح میں مکی صاحب درس دے کر تشریف لے کر گئے ہیں، پتہ نہیں شاید ابھی تک بھی جاری ہوگا، اور یہاں پہ ہم نے درس دیا ہے، ہم ان کا آدھا درس سن کر یہاں پہ آئے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہی نماز پڑھی، آدھا گھنٹہ درس سنا، پھر یہاں پہ آئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں الحمدللہ یہ درس و دروس کا سلسلہ جاری ہے، فہم اسلام کا یہ کورس۔ اب تک آپ کو سارے محلے میں اس قدر دعوت چلانی چاہیے کہ اگر ایک ساتھ مسجد الفتح اور اس کا باہر والا گراؤنڈ، ادھر یہ ہاتھ، سارے حالوں میں پروگرام رکھ دیا جائے، اس قدر لوگوں کا ذہن بناؤ کہ کہیں جگہ نہ ملنے پائے۔ یہ ہماری دعوت کی اب تک کمزوری ہے، اپنے علاقوں میں محلوں میں دعوت کو کھڑا کرو کہ بھائیوں کا ذہن بناؤ، کوئی بھائی پروگرام کے وقت اپنے گھر میں سویا نہ رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔